ولنتر صلوات ایک اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو پیچھے حضرات ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں جو پیچھے آنے والے حضرات ہیں ان کے لیے مشکل نہ ہو. شاہ جی آج گئے آگے آ جائیں. حسین بھائی آگے آ جائیں. شکریہ, آگے آ جائیے. درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. آپ جو پیچھے حضرات ہیں آپ بھی آگے آ جائیں. آگے آ جائیں, نزدیک آ جائیں, رستہ ہے, بہت ٹائم بھی ہے. قبلہ کیونکہ پھر بس 15 منٹ میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ قبلہ اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ ہو. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے؟ بسم اللہ جناب, سلامت رہیں. السلام علیکم یا علی مدد. بسم اللہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام و اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے بارگاہ توحید و رسالت و امامت میں سجدہ ریز ہو کر اس حق الیقین کے ساتھ کہ محمد و آل محمد کی عطا کردہ رزق سخن کی جو بھیک میرے کشکول سخن میں سمائی ہے, وہ آپ تمام مومنین کو اپنے ہی شہر میں, اپنے ہی گھر میں, اپنے ہی امام بارگاہ سادات مہاجرین علی پور میں, اپنے ہی محبت کرنے والے کرم فرماؤں کے سامنے, مولا کے منظور نظر مومنین کے سامنے, اور خوبصورت مولا کے خطیب ولایت جناب علامہ ناصر سبطین ہاشمی صاحب کے سامنے, اور میرے تمام بزرگ جوان میرے بھائی تمام, اور خصوصاً علی پور عزاداری کے حوالے سے وسیم بھائی کے توسط سے میں سجدہ ریز ہو کر یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد نے جو مجھے رزق سخن کی بھیک عطا کی, وہ آپ کی نظر پیش کر کے دنیا اور آخرت میں اپنے لیے بہترین اجر کا بندوبست کر سکیں. سبحان اللہ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, سلامت رہیں, بڑی مہربانی. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. اور میں خاص طور سے حسین بھائی آپ کا تمام دعا فرمائیں, مولا ہمارے چچا حمزہ کو, ہمارے والد کو, اور تمام ہمارے جتنے بھی جو دوست احباب بیمار ہیں, پریشان ہیں, ان سب کو مولا شفائے کلی عطا فرمائے. اور میں شکر گزار ہوں آپ سب مومنین کی طرف سے. جناب علامہ ناصر سبطین ہاشمی صاحب پہلی مرتبہ ہمارے علی پور کو جو ہے وہ زینت بخشی ہے اور خطابت کا شرف حاصل کریں گے, اور انشاءاللہ آپ نے اسی طرح سننا ہے جیسا ان کے آبا و اجداد کو, جناب امیر محمد ہاشمی صاحب کو, جناب علامہ غضنفر توسوی صاحب کو سنا کرتے تھے. انہی کے خانوادہ کے چشم و چراغ ہیں, اپنی خوشی, اپنی ایک روشنائی رکھتے ہیں, اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. میں نے ان سے درخواست کی تو یہ ابھی آج ہی یہ کربلا سے رات ان کی واپسی ہوئی ہے زیارات سے, اور پہلی مجلس کا خطاب ہمیں شرف حاصل کریں گے ساتھ میں. میں انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ماشاءاللہ ان کے برخوردار بھی موجود ہیں. وہ ہے نا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, تو نسل در نسل موجود ہیں. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا, اور اس دعا کے ساتھ کہ جس کے ایصال ثواب نہیں بلکہ بلندی درجات کی مجلس ہے, وہ 10 سال کا تھا جب ہمارے خانوادہ میں وہ آیا. آپ سب جانتے ہی ہیں بلو کو, مرحوم مولا اس کے جوار مزید بلند عطا فرمائے. 43 ایئرز 43 سال 44 سال اس نے ہماری خدمت کی. وہ ہمارے گھر کا فرد تھا, بلکہ فرد ہے, کیونکہ ہمیں ایمان ہے جو حضور پاک کا فرمان, جو معصومین کا فرمان ہے کہ ہمارا مرنے والا مرنے کے بعد بھی اپنے گھر والوں کی خبر رکھتا ہے, تو یقیناً اس کی روح موجود ہے. اور ان تمام روحوں کو, ارواح کو, جنہوں نے بھی مائیگریشن سے لے کے آج تک اس امام بارگاہ میں جو بھی بزرگ ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں, جس نے بھی اس بارگاہ کی خدمت کے لیے کسی طرح سے بھی حصہ لیا یا یہاں شامل رہے, ان سب کی ارواح کو, موجود کو, ان کو حاضر و ناظر جان کر ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ ان کے بلندی درجات ہوں. بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہرگز شاعری کے جوہر دکھانا مقصود نہیں, قبلہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان سے فیضیاب ہو سکیں. قبلہ اس کے بعد وقت آپ کے حوالے ہے, صرف آپ کی پیشوائی کے لیے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. اجازت ہے آپ سب کے سامنے. آپ سنتے رہتے ہیں, دعائیں دیتے رہتے ہیں, آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور بھائی بہت مہربانی, آپ سب کو امام زمانہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تمام جو موجود ہیں حاجات شریعہ مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ذکر اہل بیت ہو, اور ذکر اہل بیت سے پہلے اس کا ذکر نہ ہو جس کی نسل سے ذکر اہل بیت ہو. سلامت رہے. بسم اللہ. بڑی مہربانی, سلامت رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ کون ہے
وہ وہی ہے جو جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے، اللہ نے کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو پالا، جبکہ پالنے والا ابو طالب علیہ السلام ہے۔ بسم اللہ، سلامت رہے۔ جس کے ایک زانو پر محمد اور ایک زانو پر علی بیٹھ کے پلتے رہے ہوں، جو ہر وقت جس کی دعوت ذوالعشیرہ پر اسلام کی پہلی دعوت جس کے گھر میں ہوئی ہو، یہ سب آل محمد کے کرم سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا فضل و کرم ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے نہ محمد کو کوئی خطرہ، نہ علی کو خطرہ، نہ اسلام کو خطرہ کیوں نہ ہو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ان پہ شک نہ کرنا، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ ان کو اللہ نے خلق کر کے سارے جہان ان کے حوالے کر دیے۔ اب ان کے ہاتھوں پہ اگر سنگریزے بولے تو پریشان نہ ہونا، یہ اگر قالین کو اشارہ کرے، شیر نکل کر کھا جائے، واپس قالین میں چلا جائے تو پریشان نہ ہونا۔ یہ آل محمد ہے، یہ اولنا محمد ہے، یہ اوسطنا محمد ہے، یہ آخرنا محمد ہے، یہ کلنا محمد ہے۔ ان کے اشارے سے اگر سورج پلٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، یہ چاند کے دو ٹکڑے کر دے تو پریشان نہ ہونا، یہ اگر دیوار کعبہ کو اشارہ کرے، جدار کعبہ شک ہو دوبارہ مل جائے پریشان نہ ہونا، یہ راہ کو 7 بیٹے عطا کرے پریشان نہ ہونا، یہ ان کو وہ عطا کرے جو ان کے قابل نہ ہو، جس کے لیے اللہ نے ان کو خلق کیا ہے، ان پہ اللہ درود پڑھے تو پریشان نہ ہونا۔ یہ جو چاہیں، یہ زندہ کو جنازہ پڑھائیں تو مردہ کر دے، یہ مردہ کو زندہ کر دے۔ ان کی ایک اشارے سے فتح خیبر ہو جائے، ان کے ایک اشارے سے جہاں جہاں آل محمد کے دشمن ہو ان پہ لعنت ہوتی رہے۔ تو خدا کی قسم شعر دیکھیے گا کہ خدا کے سب جہانوں کو جو مٹھی میں سمیٹے ہیں، یہ سب کے سب محمد ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ سلامت رہی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، سلامت رہیں، بڑی محبت، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہے۔ آپ کے دلوں میں تو ہے نا آل محمد کی مودت کی ٹھنڈک، جس کے دل میں بغض ہے اسے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، علی پور کے امام بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر جگہ جہاں جہاں میں نے پڑھا کہ اللہ یہ میرا ایمان ہے کہ یہ کہنا ضروری ہے۔ آج کل کچھ چھپے ہوئے شیطان، چھپے ہوئے یزید سر اٹھانے لگے ہیں، اب کہنے لگے ہیں کہ ہاں ہم بھی موجود ہیں۔ خدا کی قسم علی کی بیٹی نے اس طرح سے ان کا منہ چپ کرایا، یزیدیت کو وہ ساری زندگی کے لیے دفنا کے گئی ہے۔ کسی یزید میں ہمت نہیں حسینیت کے سامنے آ سکے۔ جو چھوٹے موٹے یزیدی سر اٹھا رہے ہیں ان کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے۔ علی کے نام سے جہاں جہاں موجود ہے قبلہ سلامت رہے، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، اور علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہے، بڑی مہربانی۔ حیدری، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے، اور نجس لعین جو ہوتا ہے واصل دوزخ، علی کے چاہنے والوں کی عید ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہے، سلامت رہے، بہت محبت، بڑی مہربانی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ علی پور میں رہنے والے ہوں، علی کا نام لیوا ہو، گھبراہٹ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ سلامت رہیں، جس شہر کا نام ہی علی سے شروع ہو، علی کے ماننے والے نہ ہو، سلامت رہیں۔ خدا کی قسم آل محمد کے سلام کی ذات پہ بلند سے بلند تک سلام۔ بڑی مہربانی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا چاہنے والا ہو، ماننا دے علی پڑھ کے دودھ پلایا ہو قبلہ، اور علی کا نام ہو اور خون جوش نہ مارے۔ خدا کی قسم اس سے تو شکوہ بنتا ہے، اس سے شکوہ کس چیز کا جو ہو ہی نسل خطا کی اولاد۔ بڑی مہربانی،
سلامت رہے. شعر دیکھیے گا, بڑی مہربانی. شعر پیش کر رہا ہوں, شعر سننے والے موجود ہیں. بڑی محبت سے, آہستگی سے, شائستگی سے, بڑے آرام سے لفظ کہہ کے گزر جاؤں گا. آپ سے دعا لینے کے لیے شاعر اہل بیت میرے بھائی موجود ہیں, آپ سے دعا لینے کے لیے. قبلہ شعر دیکھیے گا کہ کسی کا کوئی رہنما, کسی کا کوئی رہنما, کسی کا کوئی سالار, کسی کا کوئی سالار. نقوی صاحب شعر دیکھیے گا, ہمارے سالار کون ہیں؟ شعر دیکھیے گا کہ ہے راہنما حکم خدائے ازلی ہے. یہ راہنما حکم خدائے ازلی ہے, مشکل میری شبیر کے صدقے سے ٹلی ہے. بڑی مہربانی, سلامت رہے. بسم اللہ. یہ راہنما حکم خدائے ازلی ہے, مشکل میری شبیر کے صدقے میں ٹلی ہے. چوتھے مصرے پہ سالار دیکھیے گا, مشکل میری شبیر کے صدقے میں ٹلی ہے, مشکل میری شبیر کے صدقے میں ٹلی ہے. اور خود ساختہ سالار تو دنیا میں بہت ہے, خود ساختہ سالار تو دنیا میں بہت ہے. سالار میرا صرف حسین ابن علی ہے. علی حق, علی حق, علی حق, بڑی مہربانی. علی حق, علی حق, علی حق, نعرہ حیدری. بڑی مہربانی, سلامت رہے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, سلامت رہے. بہت آپ کے لیے ماحول بنا کے آپ سے 5-10 منٹ کے لیے دعا چاہوں گا. کلام وہی اچھا قبلہ جو نہ کلام معصوم سے ٹکرائے, نہ معصوم کے فرمان سے ٹکرائے, نہ قرآن سے ٹکرائے. خدا کی قسم, دوسروں کو تو ہم کہتے ہی ہیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. اپنے گریبان میں دیکھیں ہم نے آل محمد کے لیے کیا کیا, آل محمد نے ہمارے لیے کیا کیا, ہم کہاں تک پہنچے. ہمارا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کا حق ادا کر سکیں. کتنی ہی محنت کر لیں, کتنے ہی علی علی زباں پہ ہوگا, اگر دل سے اقرار نہیں ہے, زباں سے اقرار نہ ہو, کرتے رہیں جب تک عمل نہ ہو, اس وقت تک ہو نہیں سکتا. آپ سب کی نظر شعر پیش کر رہا ہوں جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں جس جگہ موجود ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں, حسین حسین کرتے ہیں. میں نے یہاں 28 سفر کو بھی یہی لفظ کہے تھے, میرا دل چاہ رہا ہے آپ کی نظر پیش کروں. ہر وقت علی علی حسین حسین کرتے ہیں. خدا کی قسم, اگر کسی اور کو حضور پاک نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر مکے اور مدینے کی گلیوں میں ان کی عظمت بیان کی ہوتی تو آج ہم بھی ان کی عظمت بیان کرتے جس کی رسول نے عظمت بیان کی ہے. عظمت حسین, عظمت حسن بیان کی ہے. کاندھے پر حسین کو بٹھا کر, ایک کاندھے پر بٹھا کے حسن کو, جس طرف زلفیں ہاتھ میں حسن کو دی, حسن چاہے زلفیں ادھر پھیر دے, رسول ادھر پھر گئے. حسین کے ہاتھ میں زلفیں ہیں, زلفیں ادھر پھر گئی, رخ ادھر پھر گیا. دیکھنے والے نے خدا کی قسم سواری کی تعریف کی, سوار کی تعریف نہ کی. کہا سواری کتنی پیاری ہے. حضور پاک نے کہا یہ مت کہے کہ سواری کتنی پیاری ہے, یہ دیکھ کہ سوار کتنے پیارے ہیں. بسم اللہ. حسینیت, حسینیت, نعرہ حیدری. قبلہ آپ کی نظر, بسم اللہ. بے شمار, بڑی مہربانی. مختلف 2-4 اشعار پیش کر کے قبلہ نفیس بھائی جہاں بھی موجود ہیں دعا لینے کے لیے بہت پیارے انداز سے, بڑا ہلکا اور دھیمے انداز سے پیش کر رہا ہوں. اس کی ردیف ہے لے کے آ. قبلہ کیا لے کے آ, لے کے آ. اس در پہ کیا لے کے آنا ہے, ہم کیا لے کے جا رہے ہیں. ہم لے کے آتے ہیں کہ عقیدہ اپنا, عقیدے کی مضبوطی ہے. قبلہ یقیناً عقیدے پہ بات کریں گے کہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو آگے ہر مراحل ٹھیک ہے. عقیدہ اگر درست نہیں, خدا کی قسم نماز میں, قبر میں نہ نماز کا سوال ہے, نہ روزے کا, نہ حج کا, نہ زکوٰۃ کا, نہ جہاد کا. عقیدہ پوچھا جائے گا. عقیدہ دیکھ رہا ہوں, شعر کے کر رہا ہوں کہ حق الیقین عقیدہ و افکار لے کے آ. بھائی سمجھو, حق الیقین عقیدہ و افکار لے کے آ, دل میں ولائے حیدر کرار لے کے آ. بڑے مہربانی, بہت شکریہ, بہت مہربانی. حق الیقین عقیدہ و افکار لے کے آ, عقیدہ و افکار لے کے آ, دل میں ولائے حیدر کرار لے کے آ. اور میری عزا نماز و اقامت علی علی, میری عزا نماز و اقامت علی علی. میری طرح زباں پہ یہ اقرار لے کے آ. بسم اللہ.
بہت شکریہ. حیدر حیدر جی مل کے حیدری. حق الیقین عقیدہ و افکار لے کے آ, دل میں ولائے حیدر کرار لے کے آ. اور کیا ہے کہ ایک نا خدا ہو جو تیری مشکل کو ٹال دے. ایک نا خدا ہو جو تیری مشکل کو ٹال دے. مشکل کشا کے جیسا علمدار لے کے آ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ حیدری. آخری چار شعر, آخری چار شعر لے کے آ. توجہ رکھیے گا. کیا لے کے آ, کیا لے کے آ. تھوڑی سی آواز بیٹا بڑھا دو. کیا لے کے آ, کیا لے کے آ. حق الیقین عقیدہ و افکار لے کے آ. حق الیقین مشکل کشا کے جیسا علمدار لے کے آ. پھر چینج کر رہا ہوں. مشکل کشا کے جیسا مددگار لے کے آ. مشکل کشا کے جیسا مددگار لے کے آ. اور گر چاہتا ہے تجھ پہ کرم ہو حسین کا. گر گر چاہتا ہے تجھ پہ کرم ہو حسین کا. گر چاہتا ہے تجھ پہ کرم ہو حسین کا. اپنے تو گھر حسین کا رہوار لے کے آ. بسم اللہ. جی حیدری. قبلہ کافیہ نبھا رہا ہوں. حقدار لے کے آ, کرار لے کے آ, اقرار لے کے آ, مددگار لے کے آ. توجہ ہے, مددگار لے کے آ. جو کافیہ پیش کر رہا ہوں خدا کی قسم, مددگار لے کے آ. گر چاہتا ہے تجھ پہ کرم ہو حسین کا. اپنے تو گھر حسین کا رہوار لے کے آ. توجہ, عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ شہ سرخیاں چھپی ہیں, شہ سرخیاں چھپی ہیں. منافق تو مر گئے. شہ سرخیاں چھپی ہے, منافق تو مر گئے. تیرا رجب کا جا کے تو اخبار لے کے آ. جی بسم اللہ. بہت مل کے حیدری. شہ سرخیاں چھپی ہیں, منافق تو مر گئے. تیرا رجب کا جا کے تو اخبار لے کے آ. اور ہو جائے تیری دیدہ گریاں سے خون رواں. ہو جائے تیری دیدہ گریاں سے خون رواں. فرش عزا پہ حسرت دیدار لے کے آ. سلامت رہے. فرش عزا پہ, بڑی مہربانی, سلامت رہے. فرش عزا پہ حسرت دیدار لے کے آ. اور میسم بلالو بوزرو سلمان کی طرح. میسم بلالو بوزرو سلمان کی طرح. ان جیسا کوئی ہو تو وفادار لے کے آ. بڑی مہربانی, سلامت رہا, بہت شکریہ حیدری. ان جیسا کوئی ہو تو وفادار لے کے آ. اور رومال فاطمہ میں سجائیں گی خود انہیں. رومال فاطمہ میں سجائیں گی خود انہیں. اشک عزائے سید ابرار لے کے آ. اشک عزائے سید ابرار لے کے آ. اور شعر دیکھیے گا کہ مارے ہے ذوالفقار نے شجر کھگال کر. مارے ہے ذوالفقار نے شجر کھگال کر. لاشوں کے جا اٹھا کے تو انبار لے کے لاشوں کے. بڑے مہربانی, بسم اللہ. بسم اللہ. آخری دو شعر, آخری دو شعر چاہے برے لگے یا اچھے لگے, شاعر کا خدا کی قسم دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے. آپ جس طرح چاہے سنیں, یہ حقیقت بھی ہے اور اس حقیقت کو آشکار کرنا میرا کام ہے. میں خدا کی قسم ذکر وہی میں نے بار بار کہا جو قرآن سے نہ ٹکرائے,
جو مولا کے فرمان سے نہ ٹکرائے اور ایمان کا حصہ ہو، جو مولا کے سامنے بھی کلام پیش کر سکے. شعر دیکھیے گا، خدا کی قسم شعر دیکھیے گا. دوزخ کہے گی دشمن حیدر سے اے لعین، دوزخ کہے گی دشمن حیدر سے اے لعین، کس نے کہا تھا لعنت و پھٹکار لے کے آ. حیدر 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 نعرہ حیدری. سبحان اللہ. جیو 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 مولائی. بسم اللہ جیو. رسول اللہ بلندر سلام صلی اللہ محمد. نبضوں پہ ہاتھ، نبضوں پہ ہاتھ. یہ حالات حاضرہ بھی ہے. خدا کرے کہ یہ بیماری ہمارے میں سے ختم ہو جائے، لیکن مجبوری ہے. شعر پیش کر رہا ہوں، 3 اشعار ہیں. خدا کی قسم جیسے چاہے سنیں. قبلہ آپ کی موجودگی میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ عالم دین موجود ہے اور اس خانوادے کا چشم و چراغ ہے جس نے ساری عمر علی کی ولایت کا اعلان کیا. شعر پیش کرنے لگا ہوں کہ غالی ہے کون، غالی ہے کون اور مقصر ہے کون کون. غالی ہے کون اور مقصر ہے کون کون. ہرگز نہ مومنوں میں یہ تکرار لے کے آ. ہرگز نہ مومنوں میں یہ تکرار لے کے آ. خدا کی قسم مسائل ہے. اگر عالم کو یہ کہے جا کے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، تو خدا کی قسم انا للہ و انا الیہ راجعون. ولایت علی کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا ہے. حضور پاک کی حدیث ہے کہ اپنی مجالس و محافل کو علی کے ذکر سے مزین کرو. اگر کہیں نماز کا ذکر ہوتا، نماز سے مزین کرو، روزے سے مزین کرو، حج سے مزین کرو، روزے سے عبادت سے مزین کرو، غصے بھی کرو. ساری چیزیں ضروری ہیں. سب چیزوں کے اوپر مقدم ہے ولایت علی. شعر پیش کر رہا ہوں. وہ مسلمان ہی نہیں، وہ شیعہ ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے، جو قرآن نہ پڑھے، جو روزے نہ رکھے، جو حج نہ کرے، جو زکوٰۃ نہ دے. اور وہ مومن ہی نہیں جو علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے. خدا کی قسم. شعر دیکھیے گا، آپ کے لیے تو شعر کر رہا ہوں. سلامت رہیں. بسم اللہ. اذان کے احترام میں، کیونکہ یہ وہی اذان ہے جس کے لیے حسین نے سر دیا ہے. بسم اللہ. درود پاک پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز پڑھ. میرے ساتھ مل کے نعرہ حیدری. قبلہ آخری اسی شعروں کے اوپر اختتام کروں گا. گھبرا تو نہیں گئے؟ دوزخ کہے گی نعرے جہنم سے اے شقی، کس نے کہا تھا، کس نے کہا تھا لعنت و پھٹکار لے کے آ، لے کے آ، لے کے آ. شعر دیکھیے گا کہ پڑھتا رہا قصیدے تو ڈھولک کی تھاپ پر. میں کیا کروں؟
میری مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ پڑھتا رہا قصیدے تو ڈھولک کی تھاپ پر، پڑھتا رہا قصیدے تو ڈھولک کی تھاپ پر، ہمت ہے تو لحد میں بھی جھنکار لے کے سلامت رہا، یہی ہے، بڑی مہربانی۔ پڑھتا رہا قصیدے تو ڈھولک کی تھاپ پر، ہمت ہے تو لحد میں بھی جھنکار لے کے آ، لے کے آ، لے کے آ۔ ایک طرف کی نبض دیکھ لی، اب دوسری نبض دکھا رہا ہوں۔ خدا کی قسم یہ حالات حاضرہ ہیں۔ کس نے کہا تھا لانا تو پھٹکار لے کے آ، ہمت ہے تو لحد میں بھی جھنکار لے کے آ۔ ہرگز کسی بھی تہمت لگانا یا کسی کی بھی کاٹ کرنا میرا ایمان نہیں ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، بلکہ کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ زنجیر زنی کا اس کا اجر کیا ہے؟ کہا اس کا اجر جناب سیدہ نے دینا ہے۔ ہرگز کسی کا کاٹ کرنا نہیں، جس کا دل چاہ رہا ہے خون کا پرسہ دے۔ کربلا میں نے مولا حسین کے حرم سے لے کر مولا عباس کی زری تک ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ خون کا پرسہ دیا ہے۔ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں۔ بین الحرمین سے لے کر قبلہ اوسط تک جہاں جہاں جو ماتمی موجود ہیں ان کی نظر پیش کر رہا ہوں۔ پڑھتا رہا قصیدے تو ڈھولک کی تھاپ پر، ہمت ہے تو لحد میں بھی جھنکار لے کے آ، لے کے آ، لے کے آ۔ شعر دیکھیے گا، زنجیر زن کا ہے مجھے صدقہ اتارنا۔ قبلہ آفرین کر رہا ہوں، زنجیر زن کا ہے مجھے صدقہ اتارنا، مفتی کی جا اتار کے دستار لے کے آ۔ زنجیر زن کا ہے مجھے سجدہ اتارنا، مجھے صدقہ اتارنا، مفتی کی جا اتار کے دستار لے کے آ۔ اور رزق سخن کی بھیک نوازش مجھے ملی، رزق سخن کی بھیک نوازش مجھے ملی، کشکول معرفت سے تو اشعار لے کے آ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے وقت سے 5 منٹ زیادہ، لیکن جو وقت آل محمد نے مقین کر دیا قبلہ سے انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ میرا وعدہ تھا کہ یہ انشاءاللہ 4 بجے سے پہلے جلوہ افروز ہوں گے ممبر پہ، لیکن بھرپور استقبال کیجئے خانوادہ امیر محمد نوسوی صاحب